حضور محمد سے گھر گھر اجالا، ظہور محمد سے گھر گھر اجالا، بنایا خدا نے سراج منیرا، ہے نور محمد سے گھر گھر اجالا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرت الطاف حسین حالی نے یہ اشعار کہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، آپ اعلیٰ تھے۔ آپ کو اعلیٰ کتاب قرآن کریم دی گئی، اعلیٰ ہی آپ کا خاندان تھا، اعلیٰ ہی آپ کا نسب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر اعلیٰ بنانا ہے تو آپ کی ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ خاندان یعنی حضرت عبد المطلب کے خاندان سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور آج 5 تاریخ ہو گئی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے، یہ کہاں کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی نسل کون سی ہے۔ تو اسی طرح سے اچھا انسان، اس کے خاندان والے بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب اچھا ہوتا ہے تو جو اچھا ہوتا ہے اس کے خاندان، اس کے نسل میں اللہ تعالیٰ اچھی اولاد پیدا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے اچھا قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے حضرت عبد المطلب کو جو ہے ان کے خاندان کو چنا، اور اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آج ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کون تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ آپ کے خاندان کے تعلق سے بھی ہم کچھ جانیں اور کچھ سمجھیں اور معلومات حاصل کریں۔ حضرت عبد المطلب، ان کے والد تھے ہاشم عبد المطلب، اور ہاشم نے جو شادی کی تھی وہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں کی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ددیال بھی ہوتا ہے اور ننیال بھی مدینہ شریف ہوتا ہے، یعنی نانی بھی آپ کی مدینے کی تھی اور ایک طرح سے دادی جو تھی وہ بھی مدینے کی تھی۔ ہاشم جو تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے سلمہ نامی ایک خاتون سے جو ہے مدینے میں نکاح کیا جو قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے کچھ روز مدینے میں قیام کیا اور بی بی سلمہ اور ہاشم کے یہاں پہلی جو اولاد ہوئی اس کا نام عبد المطلب رکھا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش مدینے کی ہے، مکے کی۔ یہاں ایک چیز اور ہے، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اصل میں آپ کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ آپ کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہوئے، وہ بہت لمبی تفصیل ہے، اگر اس میں جائیں گے تو پورا وقت چلا جائے گا۔ اب شیبہ کیوں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب پیدا ہوئے عبد المطلب تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا پیدائش کے وقت، تو اس لیے سفید بال والا ان کا نام شیبہ نام رکھا گیا۔ اور بعد میں جب وہ مکہ آئے اپنے چچا کے ساتھ تو ان کا نام پھر جو ہے عبد المطلب پڑ گیا۔ تو عبد المطلب کے جو والد تھے ہاشم، اسی لیے ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم جو ہے یہ خاندان ہے، تو بنو ہاشم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال مدینے میں ہوا جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے۔ اس کی بھی بہت لمبی تفصیل ہے، ابھی کچھ سالوں پہلے 30 یا 40-50 سال کے اندر کی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اطہر کی قبر ملی اور ان کی قبر کو کھولا گیا، وہ جو کے تو تھے۔ 1400 سال کے بعد وہ وہاں سے قبر کو منتقل کیا گیا، آپ کے جسد کو نکال کر جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی افضل تھے، آپ کے پردادا بھی بہت نیک تھے، اور دادا کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب آپ مدینے سے مکہ آ گئے 7 یا 8 سال کی عمر تھی، کہیں لکھا ہے کہ 10 سال کی عمر تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ مکہ آئے اور مکے میں زندگی گزارنے لگے۔ اور مکے میں آنے کے بعد آپ بہت مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عبد المطلب بہت زیادہ مشہور تھے مہمان نوازی کے تعلق سے۔ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، اس زمانے میں جو بھی حج کے لیے آتا حضرت عبد المطلب اس کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور ہر طرح سے وہ حضرت عبد المطلب اپنے آپ کو دین کے لیے پیش رکھتے۔ عبد المطلب جو تھے خاندان قریش کے وہ نوجوان تھے، بتاتے ہیں کہ نہایت خوبصورت شخص، نہایت طاقتور شخص، اور آپ کا بدن بڑا بہترین بدن کے آپ مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا برد و بار رکھا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود عبد المطلب نہایت نرم مزاج تھے، حلیم طبیعت کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو تمام برائیوں سے، خرافات سے، فتنوں سے، جھوٹ سے محفوظ رکھا تھا۔ اس لیے محفوظ رکھا تھا کہ اللہ کو آپ کے گھر میں نبوت کا تاج کو روشن کرنا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کے والد جو تھے ہاشم، وہ بھی مہمان نواز تھے، لیکن عبد المطلب کی پہچان ان سے بھی زیادہ ہوئی، اور عربوں کے اندر وہ مشہور ہو گئے، اور فیاض کا لقب ان کو عربوں نے دیا اور کہا کہ مکے کے اندر جو عبد المطلب رہتا ہے وہ فیاض ہے، اس کا دسترخوان بہت بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے اس زمانے میں شراب عام تھی، جوا عام تھا، برائیاں عام تھی، لیکن عبد المطلب کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا، انہوں نے کبھی شراب کو اپنے منہ سے نہیں لگایا۔ اور اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے میں اس زمانے میں روزے فرض نہیں تھے، لیکن اس کا احترام کیا جاتا تھا اور فقیروں پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اور اس سے آگے اگر ہم چلیں تو جب
پتہ لگتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تربیت فرماتے ہیں۔ آج ہم نماز نہ پڑھیں، آج ہم حلال نہ کمائیں، آج ہم جھوٹ بولے اور ہم اپنے بچوں سے یہ امید رکھیں کہ وہ تہجد گزار بن جائے گا، وہ نیک اور متقی بن جائے گا، وہ اپنے وقت کا دار اور غوث اعظم کہلائے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے نسلوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ غار حرا میں سب سے پہلے عبد المطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی تھی۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت عبد المطلب غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا خون فلاں صاحب میں ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کی اولاد ہے، نیک اولاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عام مزاج رکھا ہے، یہ فطرت ہے۔ جو خون نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خون میں نیکی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے والدین کی یہ خوبیاں بھی کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور اس زمانے کے اندر مکہ کے اندر برائیاں عام تھی، اور ایک برائی یہ تھی کہ ایک دروازے سے داخل ہوتے جس دروازے سے تو اس دروازے سے واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مزارات ہیں جن دروازوں پہ ہم داخل ہوتے ہیں تو اس سے واپس نہیں آتے، دوسرے دروازے سے نکلیں گے۔ یہ سب جو ہے توہم پرستی ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی اس کا وجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس زمانے کے اندر مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر جب داخل ہوا کرتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتے تو اس دروازے سے واپس نہیں آیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور حضرت عبد المطلب کے زمانے میں برائیاں پھیل گئی تھی۔ یہ برائی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، عورت اور مرد وہ منتیں مان لیتے کہ ہم ننگا بن کر جسم کے کپڑے اتار دیتے اور ننگے طواف کیا کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا، اور کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور کبھی اس کو نہیں کیا جس کام کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ المختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کو بنایا اور اس کے متولی رہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسماعیل کے بیٹے اس کے متولی ہوئے۔ اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو جرحیم اس کا نام تھا، اس قبیلے میں اور بنو اسماعیل کے قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، اور اس قبیلے نے بنو اسماعیل کے قبیلے کو نقصان پہنچایا اور ان کو تکلیف دینے لگے۔ لہذا بنو اسماعیل کے قبیلے نے مکہ چھوڑ دیا اور کہیں اور چلے گئے۔ جب بنو جرحیم کے قبیلے نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور بدتمیزیاں شروع کی تو لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو اس مکے سے خالی ہونا پڑا، جانا پڑا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر بنو اسماعیل کا قبیلہ واپس آ گیا، اور اس طرح سے یہ قبیلہ واپس آنے کے بعد اس ہی قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت بنو اسماعیل کے قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ملا۔ اب وقت گزرتا گیا، لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو اپنا سردار بنایا اور مکے کا متولی بنا دیا، اور کہا کہ آپ مکے کے متولی ہیں، آپ نیک ہیں اور اچھے ہیں۔ اس زمانے میں بڑی پریشانیاں تھی پانی کی، تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کیوں نہ میں زمزم کے کنویں کو تلاش کروں۔ زمزم کا کنواں بنو جرحیم ان کو واپس جانا تھا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا بنو جرحیم نے، اور اس کے نشان کو اس طرح سے مٹا دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ اب جب حضرت عبد المطلب کے پاس واپس آئی اور آپ متولی ہوئے، آپ نے اس کی تلاش جاری کی، اور ہر وقت آپ کو ایک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ زمزم کے کنویں کا مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کنویں کو کھود لوں تاکہ حاجیوں کو پانی کی دقت نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا، حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، حتیم میں آرام فرما رہے تھے کعبۃ اللہ کے حصے میں، تو خواب دیکھا اور خواب میں کسی نے آواز لگائی اور کہا کہ برہ کھودو۔ اب ان کو پتہ نہیں برہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے اس خواب میں پوچھا برہ کیا ہے، تو اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ پر سوئے، پھر خواب دیکھتے ہیں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مصنوعہ کھودو۔
تو حضرت عبد المطلب نے پھر اس سے پوچھا کہ مصنوعہ کیا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر وہ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر خواب، وہی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ طیبہ کھودو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ پھر وہ چلا گیا، اور چوتھے دن پھر وہ خواب آتا ہے اور خواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ زمزم کھودو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کہاں ہے زمزم؟ تو اس نے اس جگہ کی کچھ نشانیاں بتائی اور علامات بتائی کہ اس جگہ پر زمزم ہے۔ لہذا عبد المطلب نے وہاں پر زمزم کی کھدائی شروع کر دی۔ ایک دن کھودا، 2 دن کھودا، 3 دن کھودا۔ 3 دن کے بعد جب زمین کے اندر نمی پیدا ہوئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہیں پر زمزم ہے، لہذا مجھے یہاں زمزم کا پانی مل گیا ہے۔ اب خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ عبد المطلب کی انہوں نے مکے کے اندر اعلان کر دیا کہ مجھے زمزم مل گیا ہے، اب میں زمزم کا انتظام کر رہا ہوں، میں اس کنویں کو صاف کر رہا ہوں۔ اچھائیاں کم تھی، برائیاں زیادہ تھی۔ سارے کے سارے سردار جمع ہو گئے، کہنے لگے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے اور زمزم کے کنویں میں ہمارا بھی حق ہے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، جب وہ مکمل ہونے کو آتا ہے تو ساروں طرف سے آ کر گھس جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں۔ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت سے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو آج تک تم نے زمزم کی کنویں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اس کو تلاش کیا ہے اور میں ہی اس کو کھودوں گا۔ آپ کے اس وقت صرف ایک اولاد تھی جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کنواں کھودتے تھے، آپ کا بیٹا حارث مٹی لے جا کر باہر پھینکتا تھا۔ کفار کھڑے ہو گئے اور کفار نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی مکے کے سردار ہیں، ہمارا بھی کنویں کے اندر حق ہے۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی اور لڑائی کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو فیصلہ کروانے کے لیے اس زمانے میں کاہنہ ہوا کرتے تھے۔ کاہنہ کہتے تھے جو پیشن گوئی کیا کرتے تھے، اور وہ دنیا سے بالکل الگ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے۔ اور کچھ لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس جنات بھی ہوا کرتے تھے، وہ جنات سے بھی مدد حاصل کیا کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی کاہنہ کے پاس جانے کی بات آئی تو کہا کہ اس کاہنہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر مشورہ کرو اس میں کیا کیا جائے۔ وہ کاہنہ جو رہتی تھی وہ ایک خاتون تھی اور وہ مدینے میں رہتی تھی، وہ مکے میں نہیں تھی۔ لہذا مکے کے سارے سردار تیار ہو گئے اور تیار ہو کر کہا کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کا یہی راستہ ہے کہ اس سے جا کر مشورہ کیا جائے۔ اب وہاں جانے کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر یہ پتا چلا کہ کاہنہ مدینے میں نہیں ہے، خیبر گئی ہوئی ہے۔ اب جب خیبر کے راستے کے لیے نکلے تو ان لوگوں کے پاس پانی کا نظم ختم ہو گیا تھا، پانی راستے میں نہیں رہا۔ عربوں کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ عرب وہ قوم ہے جو بہت زیادہ جفاکش ہوتی تھی اور موت سے نہیں ڈرتے تھے یہ لوگ۔ جب ان کے پاس پانی ختم ہونے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس پانی ختم ہے، آگے ہم پہنچ نہیں سکتے، اب یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری موت یقینی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی قبریں خود کھود لیں تاکہ اسی میں آرام سے لیٹ جائیں۔ آج ہے کوئی اس بات میں سوچنے والا کہ اپنی قبر کھود لیں؟ بڑے مضبوط لوگ تھے۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قبر کھودنے کی تیاری میں تھے تو ابھی دیکھا کہ عبد المطلب کی اونٹنی جہاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیروں کے نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، لہذا سب سیراب ہوئے، پانی پیا، پانی جمع کیا اور خیبر پہنچے اس کاہنہ کے پاس، اس عورت کے پاس، اور جا کر کہا کہ مکے کے اندر زمزم کے کنویں کو تلاش کیا گیا ہے، زمزم کا کنواں مل گیا ہے، لہذا عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کنویں پر میرا حق ہے، اور مکے کے سارے سردار کہتے ہیں کہ ہم سب کا حق ہے۔ اور پھر راستے میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو بھی سنایا کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنی قبریں کھود لیں۔ تو اس کاہنہ نے ساری بات سنی اور کہا کہ اس کنویں پر عبد المطلب کا حق ہے اور عبد المطلب ہی زمزم کنویں کے متولی ہوں گے، اس لیے کہ راستے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ اس کی اونٹنی کے پیروں کے نیچے سے جو پانی نکلا تھا، اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ عبد المطلب زمزم کے کنویں کے متولی ہوں گے۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی اور سب نے بات کو مان لیا، اور ماننے کے بعد مکہ آ گئے، اور مکہ آ کر حضرت عبد المطلب نے کنویں کی صفائی کی، اور کنویں کی صفائی کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کو وقف کیا۔ اب جس وقت
یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کے موقع پر مغیرہ کے نام سے ایک سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ عبد المطلب تمہارے سے زیادہ حق میرا ہے، اس لیے کہ میرے 11 بیٹے ہیں، میرے 11 بیٹے ہیں، تمہارے تو ایک بیٹا ہے۔ تو کھوتے کھوتے حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر آپ مجھے بھی 10 بیٹے اور عطا فرمائیں تو میں ایک بیٹے کو آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور عبد المطلب کے 10 بیٹے اور ہوئے، اب 11 بیٹے ہو گئے۔ اب یاد نہیں رہا ان کے کہ میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی، اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ تو پھر حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے آواز لگائی کہ اے عبد المطلب تو نے اللہ سے نذر کی تھی کہ اگر میرے 11 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو قربان کروں گا، اب 11 بیٹے ہو گئے ہیں، ایک بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو بات یاد آ گئی، بڑی لمبی تفصیل ہے، المختصر اپنے بچوں کو جمع کیا اور قرہ اندازی کی گئی کہ کس کو ذبح کیا جائے، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکل کر آیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے قربان کریں۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کو لے کر نکلے تو آپ کی بہنیں رونے لگی، مکے کی بچیاں، مکے کی عورتیں رونے لگی اور سب نے فریاد کی عبد المطلب ایسا نہ کرو، عبداللہ کو قربان نہ کرو، اس کے بدلے کچھ اور کر دو۔ پھر اس وقت کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کاہنہ سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کرو اور اس سے بات کرو اور اس سے مشورہ کرو کہ حضرت عبداللہ کے بدلے کیا کسی اور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کاہنہ سے رابطہ ہوا اور اس نے کہا کہ عبداللہ کا نام اور 10 اونٹنیوں کا آپ قرہ کرو، اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر 20 اونٹ کرو، پھر 30 اونٹ کرو، اس طرح سے بڑھاتے چلے جاؤ۔ آخر وہی ہوا، اس کے کہنے کے مطابق جب 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو 100 اونٹ کا نام نکلا اور حضرت عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ وہ اونٹ کوئی عام اونٹ نہیں تھے۔ لہذا اس بات کو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں پیدا کیا وہ اعلیٰ تھا، افضل تھا، اور اس نے کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی کوئی برائی نہیں کی۔ مکے کے اندر اچھائیاں پھیلانے میں آپ سر فہرست رہے۔ بنو ہاشم بھی نیک تھے، عبد المطلب بھی نیک تھے اور پھر حضرت عبداللہ بھی نیک تھے۔ اس کے بعد آپ کے بدن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ بنت وہب کی خواب میں بشارت میں بتایا گیا حمل کے تعلق سے کہ اے آمنہ تیرے حمل میں جو آنے والا ہے اس امت کا سردار ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، حمل کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بتاتی ہیں کہ والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا، اس میں شام اور شہر بصرہ کے محل نظر آئے، اور اس کی ایک صفات یہ تھی، مفسرین نے بڑا لمبا کلام کیا ہے کہ جب حضرت آمنہ بنت وہب پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی تو آپ ڈول ڈالنے کی ضرورت آتی تو پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں آتی بلکہ کنویں کا پانی باہر آ جایا کرتا، اور جس پتھر پر آپ پیر رکھا کرتی تھی وہ پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا، چبھتا نہیں تھا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کی اہلیہ نے عبد المطلب سے شکایت کی کہ آمنہ بنت وہب اس وقت بیوہ ہیں لیکن عطر لگاتی ہیں اور ایسا عطر لگاتی ہیں کہ آس پاس کی عورتیں بھی خوشبو سونگنے کے لیے گھر آ جایا کرتی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، اس کے باوجود حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ بڑی محبت سے بلایا اور کہا کہ بیٹی تم باہر نہیں جاتی، تم سے کوئی ملنے نہیں آتا، لیکن تم کون سا عطر لگاتی ہو، کہاں سے لاتی ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ محلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمنہ عطر لگاتی ہے، آمنہ کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عطر لگاتی ہیں، خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ رو پڑی اور کہا کہ ابا جی آج کے بعد آپ نہ پوچھیں، آپ کو کیا پتا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھر جو مہمان آنے والا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت میں یہ خوشبو رکھی ہے، آپ تو عطر لگانے کی بات کرتی ہیں، میں اگر کہیں تھوک بھی دیتی ہوں تو وہاں بھی خوشبو پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ کے تعلق سے آتا ہے
حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسا حمل میرے پاس تھا ایسا حمل میں نے دنیا کی کسی عورت کے پاس نہ دیکھا نہ سنا. کبھی حمل کے دوران درد نہیں ہوا, کبھی متلی نہیں ہوئی, کبھی طبیعت خراب نہیں ہوئی, اور طبیعت خراب تو بہت دور کی بات, آپ فرماتی ہیں کہ کبھی کسی طرح کی بے چینی پیدا نہیں ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کسی بھی گندگی سے پاک تھے, آپ کا جسم اطہر بالکل پاک و صاف تھا, مصفا تھا. اور اتنا ہی نہیں, آپ مختوم پیدا ہوئے, یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت, جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں, وہ آپ کی پہلے سے ہوئی تھی. اور اس سے بھی زیادہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف میں ناف لگی ہوتی ہے, ماں سے اس کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف میں جوڑ نہیں تھا, بالکل پاک و صاف. دنیا کے اندر پہلی اور آخری ایک ایسی زچگی تھی جس کے اندر بچے کی ناف ماں سے جڑی ہوئی نہیں تھی اور اس کے کوئی نشانات بھی نہیں تھے, یعنی بالکل پاک و صاف تھے. یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 روز کے بعد, ایک روایت 50 روز, ایک روایت 25 روز کے بعد 8 ربیع الاول مطابق اپریل 570 عیسوی کو مکہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے. اب آپ کہیں گے کہ میں 8 ربیع الاول کہہ رہا ہوں, اس میں بہت زیادہ آپس میں اختلافات ہیں, اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری روایات میں 8 ربیع الاول ہے اور بہت ساری روایات میں 12 ربیع الاول ہے. اب وہ 8 میں ہے یا 12 میں ہے یہ مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ولادت شریفہ آپ کی ہوئی تو اس وقت بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے, مکے کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ روایت کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا وقت آیا تو ولادت کے وقت خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا تو نور سے معمور ہو گیا تھا, اور ستاروں کو دیکھا تو زمین سے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ پڑے. اللہ اکبر. ستاروں کے تعلق سے بھی ہے, اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس کے تعلق سے آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا. بچوں کے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ رحمت اللہ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا. ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی آیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا کہ اے یہود جمع ہو جاؤ. سارے یہود جمع ہو گئے, اور جب جمع ہو گئے تو اس نے باتیں کہنی شروع کی اور کہا, لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آج شب احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ جس کی ساتھ میں آپ کو پیدا ہونا تھا آج وہ طلوع ہو گیا ہے, آج وہ آ گیا ہے. اسی طرح سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکے میں آیا جس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس نے کہا اے قریش کی جماعت کیا آج شب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں ہوا ہے. کہا کہ معلوم کرو. معلوم کرنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے یہاں ابو طالب کے یہاں آج, عبد المطلب کے یہاں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لے چلو. وہ حضرت عبد المطلب کے گھر گیا اور جا کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور جیسے ہی اس نے زیارت کی تو وہ جانتا تھا کہ نبوت کی مہر بھی آپ پر موجود ہے. تو اس نے نبوت کی مہر کو دیکھا اور نبوت کی مہر کو دیکھ کر ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا. جب اس کو وہ ہوش آیا تو اس نے کہا ہائے آج بنی اسرائیل کے یہاں سے نبوت رخصت ہو گئی ہے.
آج بنی اسرائیل کے یہاں سے نبوت چلی گئی ہے، اب نبوت مکے کے اندر عبد المطلب کے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن سب جاننے کے اور ماننے کے باوجود پھر بھی وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اگر سچے ہونے کا ہم نے اقرار کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، حضور محمد سے گھر گھر اجالا، حضور محمد سے گھر گھر اجالا، ظہور محمد سے گھر گھر اجالا، بنایا خدا نے سراجم منیرا، ہے نور محمد سے گھر گھر اجالا، ہے ذات محمد سے گھر گھر اجالا، صفات محمد سے گھر گھر اجالا۔ یہ انوار ذات و صفات، یہ انوار ذات و صفات اللہ اللہ، حیات محمد سے گھر گھر اجالا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔